إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہم اور آپ ابھی ایک عظیم فریضے سے سبکدوش ہوئے ہیں. قربانیاں اللہ کی حضور پیش کی ہیں. قربانیاں جو جانوروں کی تھیں لیکن وہ ایک علامت تھی اس بات کی قربانی کہ موقع لگے تو ایک مومن اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کر سکتا ہے. اور یہ ہمارے اسلاف کرام نے خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کر دکھایا ہے. ان کی زندہ اور تابندہ قربانیاں آج تاریخ کے اوراق میں ثبت ہیں اور ان نفوس قدسیہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی سر فہرست ہے. عثمان غنی جن کو ذو النورین کہا گیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے جن کی زوجیت میں آئیں. عثمان غنی جن کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اور جس موقع پہ آواز دی فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے، اپنے مال کا نذرانہ پیش کیا. عثمان غنی وہ کہ جن کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ میں شامل فرمایا، 10 خوش نصیبوں میں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی. عثمان غنی وہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوسری بیوی کی وفات ہوئی ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کی، تو فرمایا اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان کی زوجیت میں دے دیتا. عثمان غنی وہ کہ حدیبیہ کے مقام پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کفار مکہ نے روکا اور آپ کے جانثار صحابہ کو آگے بڑھنے سے منع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفت و شنید کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کے مکہ بھیجا. اعتبار اتنا اور عثمان غنی کے تعلق سے جب یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ ان کو مکہ والوں نے قتل کر دیا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے عثمان غنی سے، فوراً ہاتھ بڑھایا اور فرمایا کون ہے جو موت پر بیعت کرے گا. اس وقت 1400 سے زیادہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. کہتے ہیں ہم نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ آپ کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کر کے رہیں گے. اور مقام تو اس وقت سوا ہوتا ہے عثمان غنی کا کہ سفیر بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، لیکن اعتماد اپنے داماد پہ صحابی رسول پہ اتنا ہے، فرماتے ہیں اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر کے ہادی یدو عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. فضائل بے شمار، مناقب بے شمار.
لیکن مظلومیت کے ساتھ جو شہادت ہوتی ہے انشاءاللہ اس کا بیان ہم اگلے جمعہ میں کسی کریں گے۔ آج صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ان نفوس قدسیہ میں حضرت عثمان غنی جن کی شہادت 18 ذوالحجہ کو، یہی مہینہ جو چل رہا ہے، اسی مہینے کی 18 تاریخ کو لوگ محرم کا انتظار بڑی شدت سے کرتے ہیں، لیکن محرم سے پہلے جو مہینہ آتا ہے ترتیب کے ساتھ آخری مہینہ سنہ ہجری کا، اس مہینے میں جو سانحہ ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، فضائل اور ان کے مقام و مرتبہ کو جو لوگ نہیں پہچانتے ہیں، فتنے کے دور کو سامنے رکھ کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فتوے صادر کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہ جن کا علم بہت سطحی ہوتا ہے، وہ جو کتاب و سنت کا گہرا علم نہیں رکھتے، وہ جو مقام صحابیت کو نہیں پہچانتے، وہ جو عشر مبشرہ کے مقام مرتبہ کو نہیں پہچانتے، وہ زبان طعن دراز کرتے ہیں، خصوصاً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ آئیے دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ بیت رضوان جسے کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تعلق سے فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ کہ اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں سے راضی ہو گیا جب انہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ یہی بیعت تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ بیعت کس کے تعلق سے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفیر کون بن کر کے گیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اللہ فرماتے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا ان کے دل میں جو تھا۔ صحابہ کرام جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی اور فتح قریب، جسے بعد میں اللہ کہ نبی محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ہاتھوں پہ مکہ فتح ہوا، اس فتح مکہ کی بشارت اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ گویا صلح حدیبیہ کے مقام پہ آپ کا صحابہ کرام کا روکا جانا، حضرت عثمان غنی کا مکہ بھیجا جانا، عثمان غنی کے بارے میں جب افواہ پھیلی کہ ان کو وہاں قتل کر دیا گیا ہے، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت لینا، صحابہ کرام کا باقاعدہ راضی میں رضا ہونا، یہ اس بات کا پیش خیمہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ فتح مبین ملے گی اور وہ فتح قریب ملے گی۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے اور رمضان سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ آپ دیکھیں قرآن کی آیت کریمہ ایک ایک لفظ میں اس کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی فضیلت ٹپکتی ہے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ۔ آج لوگ اس ہستی اقدس و مقدس پہ، اس ذات گرامی پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، محض ایک سیاسی جو بات تھی اس کا سہارا لے کر کے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کی وضاحت ہم کریں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جلیل داماد رسول ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی فضیلت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں۔ احد پہاڑ پہ آپ تھے اور ایک روایت میں ہے حرا پہ آپ تھے، تو حرا کے تعلق سے بھی یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، آپ نے فرمایا اسکن حرا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید۔ حرا تو ٹھہر جا، وہ پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا تو ساکن ہو جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر یا تو ایک نبی ہے یا ایک صدیق ہے، اوپر صدیق اور شہید۔ شہید کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار مبارک تہبند اوپر اٹھا ہوا تھا، آپ کی ران مبارک نظر آ رہی تھی، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ دو روایتیں اس تعلق سے آتی ہیں، میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں یہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے، گفتگو لوگ کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی حالت میں اجازت دے کر کے، پہلے اجازت دے کر کے وہ صدیق آئے، پھر اجازت دے کر عمر فاروق آئے، آپ اسی حالت میں رہے
اور تیسری مرتبہ جب عثمان غنی عرابی کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ ایک وقت یہ معاملہ ہوا کہ الگ الگ، لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار مبارک نیچے سرکا لیا، تھوڑی دیر گفتگو کر کے جب جانے لگے تو ام عائشہ نے پوچھ لیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، دل پہ کسی کو کنٹرول نہیں ہے، آپ انصاف کرتے تھے تمام ازواج مطہرات کے درمیان، لیکن محبت اور وجہ کیا تھی؟ وہ فقیہہ تھی امت کی، ایک ایک معمولی بات بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتی تھی، اور ابھی کوئی اگر مسئلہ آ جاتا تھا اس کو فوراً پوچھتی تھی۔ ازواج مطہرات کی جو تعداد آج ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل میں اپنا رشتہ کرنا چاہتے تھے تاکہ مضبوطی اسلام کو ملے، اور دوسرے یہ کہ جو گھر کی باتیں ہیں اندر خانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں وہ ازواج مطہرات کے ذریعہ سے دوسروں تک پہنچے، ان میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ ایک موقع پہ کھیل رہی تھی گڑیوں سے، گھوڑا تھا، اس کے پر تھے، سہیلیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ عائشہ گھوڑا اور اس کے پر، اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے۔ فقاہت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے تو اما عائشہ نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول میرے والد گرامی تشریف لائے، آپ اسی حالت میں رہے، عمر فاروق تشریف لائے، آپ اسی حالت میں رہے، اور جب عثمان غنی تشریف لائے رضی اللہ عنہ اجمعین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ادار مبارک نیچے سرکا لی، کیوں؟ تو آپ نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے شرم نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے شرم کھاتے ہیں؟ حیا، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ میری امت میں حیادار، لمبی حدیث اس کا ایک لفظ بیان کر رہا ہوں، سب سے زیادہ حیادار کون ہے؟ عثمان غنی ہے۔ تو وہ عثمان کہ جس سے آسمان کے فرشتے شرم کھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر میں عثمان کو تو جانتی ہو بڑے حیادار ہیں، اگر میں اسی حالت میں رہتا تو حیا کی وجہ سے جو ان کی حاجت و ضرورت کوئی تھی وہ بیان نہ کر پاتے اور الٹے قدم واپس چلے جاتے۔ تو حضرت عثمان غنی کی حیا، حضرت عثمان غنی کاتب وحی بھی ہیں، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی جو متعین فرمائے تھے ظاہر ہے ان پر اعتماد کرتے ہوئے، وحی الہی کا معاملہ ہے نا، اور وحی الہی جبریل امین لے کر کے آتے تھے، اللہ کی امانت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اتارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو متعین کر رکھا تھا کہ وہ کتابت وحی کا فریضہ انجام دیں، ان میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ظالموں نے آپ کا ہاتھ کاٹا نا تو کہا یہی وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے سورہ حجرات مفصل صورتوں میں سے آخری صورت میں نے اسی ہاتھ سے لکھا ہے، تو یہ ہاتھ کاٹ رہے ہو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین بھی تھے، اور تبھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی امانت ان کے ذمہ سونپی کہ کاتبین وحی میں ان کو متعین فرمایا۔ حضرت معاویہ بھی کاتبین وحی میں ہے، انشاءاللہ ان کا ذکر خیر آئے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من حفر بئر روما فلہ الجنہ، بئر روما کو جو خرید کر کے وقف کر دے، ظاہر ہے وہ یہودیوں کا کنواں تھا، پہلے آدھا کنواں خریدا حضرت عثمان غنی نے، مسلمانوں کو پینے کا پانی چاہیے تھا میٹھا، اور اس کنویں میں میٹھا پانی تھا، پھر پورا کنواں خرید کر کے مدینہ کے مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے فرمایا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی طرح سے مسجد نبوی کی توسیع کی جب بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو فلاں خاندان کے کھلیان کو خریدے؟ حضرت عثمان غنی نے خریدا 20 یا 25 ہزار درہم میں، اور پھر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول یہ حاضر ہے آپ کے سامنے، آپ نے اس کو شامل فرما لیا مسجد نبوی میں۔ تو مسجد نبوی کی توسیع میں بھی بھرپور حصہ لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے جب جیش اسرا کا نمبر آیا، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں یہ غزوہ ہوا ہے، اسرا کہتے تنگی کو، اس وقت تنگی تھی، تنگی کا زمانہ تھا،
صحابہ کرام کے پاس، مجاہدین اسلام کے پاس رضی اللہ عنہم اجمعین ساز و سامان نہیں تھا حرب و ضرب کا. کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار نہیں، سواری نہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو تنگی کے اس غزوے کو تیار کر دے گا اس کے لیے جنت ہے. حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت عثمان غنی 1000، اس سے زیادہ بھی لے کے بعد میں آئے، 1000 دینار لے کر کے آئے. آپ اس کو پلٹ رہے ہیں. جامع ترمذی کی روایت. اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل کرے گا عثمان کو اس کا عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. ظاہر ہے عمل سے مراد یہاں نیکی تو نقصان پہنچا نہیں سکتی، کوئی ایسا ہی عمل ہوگا جو گناہ والا عمل ہو. آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے وہ عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی دنیا میں ایک تو جنت کی بشارت مبشرہ کے ساتھ دی اور مختلف مقامات پہ بھی جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک بات یہ پھیلائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنے رشتہ داروں کو اہم عہدے تفویض کر دیے تھے. وہ بلوائی جو آئے تھے انشاءاللہ ذکر اس کا ہم تفصیل سے کریں گے، لیکن ابھی اس خطبے میں اشارہ صرف میں کر رہا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انتہائی بردبار، حلیم الطبع، شرمیلے تھے نا. اور جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے 10 سال مسلسل انہوں نے خلافت کی. کسی کو ہمت نہیں ہوئی، کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کھڑا ہو خلیفہ راشد کے سامنے ان کے مقابلے میں یا مسلمانوں کے صحابہ کرام کے مقابلے میں. لیکن جب ان کی شہادت ہوئی اور سانحہ پیش آیا ابو العمود کے ہاتھوں، جس کا آج بہت بڑا دربار ہے ایران میں، باقاعدہ اس کا لوگ طواف کرتے ہیں، رافضی بابا کہتے ہیں اس کو. اس بابا نے حضرت عمر فاروق کا قتل کیا تھا. وہ مجوسی کے ہاتھوں قتل ہوا ان کا. اس کے بعد پھر جو فتنے کا دور شروع ہوا، حضرت عثمان غنی 12 سال مسلسل خلیفہ رہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ جن عہدوں پہ جو لوگ برقرار تھے وہ اہل تھے تو ان کو برقرار رکھا. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان غنی کے بھائی لگتے تھے، رشتے ان کے خاندان کے تھے. ان کو حضرت عمر فاروق نے دمشق پہ اپنے ہی عہد مسعودہ میں متعین کر دیا تھا، گورنر بنا دیا تھا. ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان کی جب وفات ہوئی، وہ یزید نہیں، یزید معاویہ، یزید بن ابی سفیان، بھتیجے کا نام بھی یزید اور چچا کا نام بھی یزید. تو یزید بن ابی سفیان کی جب وفات ہوئی تو ان کی جگہ پہ حضرت عمر فاروق نے ان کے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو گورنر شام کا بنا دیا، ان کو برقرار رکھا. ہاں بعض ان لوگوں کو عہدے دیے جو اہل تھے، نا اہل کو کوئی عہدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا. اب یہاں بعض لوگ جو ایک یزید کے تعلق سے جو ایک حدیث آتی ہے، نام اگرچہ اس کا نہیں ہے، صحیح بخاری میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا بخشایا ہے. اب ظاہر ہے اشارے نے حدیث کہتے ہیں کہ اس لشکر کی ایک ٹکڑی کا سپہ سالار تھا معاویہ کا بیٹا یزید. بعض لوگ یا تو خود دھوکے میں ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ یزید نہیں تھا بلکہ وہ یزید بن ابی سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ. یزید بن ابی سفیان چونکہ نام میں مماثلت ہے تو اس لیے اگر کہیں کسی شارح حدیث نے اس کا نام لکھ دیا تو اس کو فٹ کیا چچا پہ کہ وہ تھے.
ایسے ایسے بھی تماشے تاریخ میں ہوئے ہیں اور آج بھی لوگ دکھاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے اور جو ان کا مقام ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ان کو مقام عطا فرمایا ہوا ہے، خصوصاً بیت رضوان میں جو لوگ تھے، بیت رضوان میں حضرت عثمان غنی بھی اگرچہ اپنے جسم کے ساتھ موجود نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود میں مہر لگا دی، ہذہ ید عثمان کہہ کر کے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور انہی کی وجہ سے وہ بیعت ہوئی تھی، تو وہ تو شامل ہی تھے اس میں، خصوصاً وہ نفوس قدسیہ، ان کی شان اقدس میں جو لوگ چھینٹا کشی کرتے ہیں وہ اپنے عاقبت کی خیر منائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ جب اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ بھی اللہ سے راضی، تو دنیا اگر ناراض ہوتی ہے، ان پر چھینٹا کشی کرتی ہے، کرتی رہے، ان کی ذات اقدس میں کیا فرق آنے والا ہے؟ ظاہر ہے اللہ رب العزت نے، اور یقین جانیے آج جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں بعض جہاد سے یا بعض شخصیات کی طرف سے کہہ لیجئے، چونکہ زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، کوئی ہاتھ پکڑ کے سمجھانے والا نہیں ہے، جو جی میں آتا ہے جس کے وہ اپنا کہہ گزرتا ہے، اس لیے کہ فوری کوئی رد نہیں کرتا، اور جو رد کرنے والے موجود ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں نے کسی سے سن کر کے کسی صحابی رسول کے خلاف غلط فہمی دل میں پال لی ہے، اس کا جواب بھی ان کے گوشے گدار ہو جائے وہ سن لیں۔ تو ظاہر ہے صحابہ کرام کے تعلق سے ادنا بھی اگر کسی کے دل میں کھوٹ ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ امام ابو زرع رازی کا قول الکفایہ میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو، کیا دیکھو، ینتقص احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی تنقیص کر رہا ہے، ان کی عیب جوئی کر رہا ہے، فعلم، تو جان لو، انہو زندیق، کہ ایسا شخص جو کسی صحابی رسول کے تعلق سے چھیٹا کشی کر رہا ہے، ان کی تنقیص کر رہا ہے، ان کی برائی کر رہا ہے، وہ زندیق ہے۔ اور زندیق کون ہوتا ہے؟ جو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زندیق کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابی تو منافق بھی تھے، صحابی منافق بھی تھے، اللہ اکبر، کلیجہ کہاں سے لاتے ہیں، وہ جگر کہاں سے لاتے ہیں؟ صحابہ کرام میں منافقین نہیں، صحابی کے معنی ساتھی کے ہوتے ہیں، تو لغوی اعتبار سے تو ان کو ساتھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منافقین تھے، اور ایک عرصے تک آپ کو پتہ نہیں چلا تھا کہ آپ کی صفوں میں منافق بھی ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، صحابہ کرام کی شان اقدس میں جب گستاخی اس نے کی، صحابہ کرام کی تلوار نام سے باہر آ گئی، اس کے اپنے بیٹے عبداللہ نے کہا میں گردن اتار کے لاتا ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ چھوڑو، اگر آج میں نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تو کل لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھی کو مار رہے۔ یہ جو ساتھی ہے نا صحابی، اس کو لے کر کے لوگ اچھل کود رہے ہیں کہ صحابہ میں منافق تھے۔ میرے بھائی صحابی کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ حافظ نجر رحمۃ اللہ نے جو تعریف کی، اور بھی محدثین نے تعریف کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تعریف کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے گھر سے کوئی تعریف انہوں نے نہیں کی ہے۔ کیا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی حالت ایمان میں، اور حالت ایمان میں وفات بھی ہوئی اس شخص کی یا ان صحابہ کرام کی، ایمان کی حالت میں ملاقات۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایمان کی حالت میں جنہوں نے دیدار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہ تعریف ناقص اس لیے ہے کہ بہت سے صحابہ کرام نابینا تھے نا، تو دیدار تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن ملاقات تو سبھی کر سکتے تھے۔ تو جنہوں نے، یہ بڑی جامع تعریف ہے جو حافظ بن حجر رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے کہ جنہوں نے حالت ایمان میں، وہ خوش نصیب جنہوں نے حالت ایمان میں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی اور حالت ایمان میں ان کی وفات ہوئی۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول کی یا منافقوں کی وفات تو حالت ایمان میں نہیں ہوئی، اب کیوں ان کو صحابی تم کہہ رہے ہو؟ جب نہیں معلوم تھا تو آپ نے اپنا ساتھی کہا اسے، لیکن جب معلوم ہو گیا تو ظاہر ہے اب کیوں کہہ رہے ہو؟ اور اس کی آڑ لے کر کے، منافقوں کی آڑ لے کر کے صحابہ کرام کے دامن تقدس کو تار تار کرنے کی کوششیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور یقین جانیے آج جو ایک انگلی بھی اٹھائے گا صحابہ کرام کی شان اقدس کے خلاف،
وہ انگلی نہیں، پورا اس کا وجود جہنم واصل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رازی کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن حق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور اسلام برحق، اور یہ ساری چیزیں ہمیں کس سے ملی؟ انہی نفوس قدسیہ سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے۔ اور یہ دشمنان اسلام چاہتے یہ ہیں کہ اسلام کے جو پہلے گواہ ہیں، جو پہلے گواہ ہیں اسلام کے، ان کو مجروح کر دیں، ان پر چھیدہ کشی کریں، ان کی عیب جوئی کریں، تاکہ اسلام پر حملہ آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو حضرت معاویہ سے لوگ شروع کرتے ہیں، پہلے یزید اس کے بیٹے سے، ان کے بیٹے سے شروع کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے شروع کرتے ہیں، پھر کہاں تک پہنچتا ہے؟ ہاتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی گریبان تک پہنچتا ہے، پھر اور آگے بڑھتے ہیں تو عثمان غنی تک پہنچتا ہے، پھر اور آگے بڑھتے ہیں تو محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ لوگ بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی اظہار رسانیوں سے صحابہ کرام کی ہستیاں آج محفوظ نہیں ہیں۔ اور یقین جانیے، جب ایک شخص نے یہ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، تو کلیجہ منہ کو آنے لگا کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مرویات سے احادیث کی، آج ان پر اگر انگشت نمائی ہوتی ہے تو دشمنان اسلام تو الگ بیٹھے رہیں گے، مستشرقین الگ بیٹھے رہیں گے، مسلمانوں اور صحابہ کرام پر چھیٹا کشی کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو جو سنی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، ان کے اقوال جو آج گردش میں ہیں، ان کی روشنی میں لوگ ان کو دلیل بنا کر کے کہیں گے تمہارا سنی عالم کہہ رہا ہے۔ ابو ہریرہ کے تعلق سے ایسی بات میرے بھائی، اس لیے کوئی بھی صحابی رسول ہو، تمام صحابہ احترام کے لائق ہیں اور سب کا احترام ہونا چاہیے، خصوصاً عشرہ مبشرہ ان میں خصوصاً جو خلفاء ہیں، خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ کرام کا احترام، ان کی عزت ہمارے دلوں میں جب تک نہیں ہوگی، ہمارے ایمان میں کھوٹ رہے گا۔ معیار ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے فرما دیا کہ اگر وہ اس طرح ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ تم ایمان لائے ہو۔ یہاں آیت میں کیا عبداللہ بن سلول مراد ہے؟ منافقین مراد ہے؟ نہیں، وہ نفوس قدسیہ مراد ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور حالت ایمان ہی میں ان کی وفات ہوئی، وہ صحابہ کرام ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، آمنتم خطاب کس سے؟ عبداللہ بن سلول سے، اس کے ساتھیوں سے، اس کے جگہ سے نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام سے خطاب ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس لیے میرے بھائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کبھی بھی ادنا بھی کھوٹ دل میں نہ لائیے گا، قطعا نہ لائیے گا۔ آج کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، اور کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے بہکاوے میں کبھی نہ آئیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو چھیٹا کشی کی گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ جو میں خطبے اللہ نے موقع دیا تو اس کو بیان کریں گے، اس کا رد بھی کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں صحابہ کرام، اسلاف کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی محبت پیوست فرما دے۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ ان کو قبول فرما لے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تیرا کے بعد بندے ہیں، گنہگار سیاکار ہیں، لیکن صرف اور صرف تیرے در سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نقشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت میں جو بیمار کو شفا عطا فرما، ہمارے بھائی جو قرضدار ہیں، اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کی کسی خطے پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن میں ہمیں امن و ایمان کی زندگی عطا فرما، ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے معمور محفوظ فرما دے۔ اللہ ہمیں جو مومن مرد مومنہ عورتیں جن کو وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی بال مال مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں جن کے والدین یا والدین سے کوئی جو حیات ہے، اللہ میں توفیق عطا فرما ان کی خدمت کر کے تیری رضا حاصل کرنے۔ اللہ میں جن کے والدین سے جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی بال مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں، ایمان کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو، ہمارے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ مجاری ہو۔ آمین۔ الحمدللہ
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أخر الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا ربكم وادعوه ابھی نہیں اللہ اکبر